میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ٹی ایل پی کے دھرنے میں اپڈیٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں، اور اب تک کی اپڈیٹس اور اب تک کی جو ٹی ایل پی دھرنے کے اندر اہم پیش رفت ہوئی ہیں مرکزی رہنماؤں کی طرف سے اور حکومتی اہلکاروں کی طرف سے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دو بہت بڑی جو ہیں وہ ڈیمانڈز کی گئی ہیں ٹی ایل پی کے رہنماؤں کی طرف سے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ اور حکومت کی طرف سے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ رشید اور ان کے ہمراہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لاہور پہنچ گئے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ہوں اور کچھ عرصے میں، کچھ دیر میں ہمیں جو ہے وہ کچھ فیصلے سننے کو ملیں۔ تو حکومت کی طرف سے کیا ری ایکشن دیا گیا وہ آپ کو بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ان دونوں سے جڑی ہوئی لیکن ان دونوں سے بڑی خبر جو آپ کو اس وقت دینی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے فرانس کے اوپر، فرانس کے ساتھ منسلک ہے سارا معاملہ، یعنی فرانس کے جو سفیر ہیں پاکستان کے اندر ان کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہی سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اور اس سچویشن میں جب یہ سارا اس وقت جو جتنا دھرنا، جتنی ساری پورے پاکستان کے اندر کیجولیٹی ہو رہی ہیں، ان کو جب ان کا تعلق فرانس کے ساتھ ہے، تو اس سچویشن میں پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے نے جو ہے وہ فرانس کے ساتھ ایک تجارت کی ہے، اور وہ ملین ڈالرز کے اندر تجارت ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے، جس ایک ڈیل نے نیا کٹا جو ہے وہ کھول دیا، اور پہلے والے معاملات کے ساتھ اب یہ بات بھی جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئی، اور عین ممکن ہے کہ آپ 2 سے 4 گھنٹوں میں دیکھیں کہ اس ایک خبر کا بھی کہرام مچ جائے گا کہ پاکستان کے ایک ادارے نے فرانس کے ساتھ اتنی بڑی ڈیل اس وقت کیوں کی، وہ آپ کو خبر دینی ہے۔ لیکن ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے ہمارے ساتھ کا، اسی طریقے سے ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ اس وقت جو ٹی ایل پی کا دھرنا ہے وہ لاہور سے نکل چکا ہے، اور 90% جو ہے وہ ان کے جو دھرنے کے اندر جتنے لوگ تھے وہ لاہور سے نکل چکے ہیں، اور وہ گجرانوالہ سے پہلے ایک سٹاپ آتا ہے سادھو کے، اس کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے، میری 2 سے 3 مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اس وقت دھرنے میں موجود ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ مرید کے تک جب ہم لاہور سے نکلے ہیں، باہر نکلے ہیں انٹرچینج سے، تو مرید کے تک ہمیں کوئی اتنی خاص ریزسٹنس نہیں ملی، پولیس کی طرف سے یا کسی اور ادارے کی طرف سے ہمیں کوئی اتنی خاص تکلیف نہیں ملی، لیکن گجرانوالہ سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ گجرانوالہ کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس وقت بند کر دیا گیا ہے، مختلف کنٹینرز رکھ کے، مختلف جو ہے وہ داخلی اندرونی راستے جو ہیں اس کو کلوز کر دیا گیا، اور وہاں پہ ممکن ہے کہ پولیس کے ساتھ بھی ان کی جھڑپیں ہوں، کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار کا بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ گجرانوالہ میں تمام تر انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئی ہیں، اور جو وہاں پہ سم کنیکشنز ہیں موسٹلی وہ بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔ لائٹ کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو مین شاہراہ والے علاقے ہیں، جو ایریاز ہیں، ان میں لائٹ بھی جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت دھرنے کی ہوئی پڑی ہے کہ وہ گجرانوالہ پہنچنے والے ہیں، اور وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح سے بن رہی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ پولیس کے جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، ابھی تک جو لیٹسٹ رپورٹ سامنے آئی۔ لاہور پولیس کے جو سربراہ ہیں غلام احمد ڈوگر، انہوں نے سروسز ہاسپٹل کا ایک وزٹ کیا، جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ایک ڈی ایس پی، 2 ایس ایچ او اور 50 کے قریب اہلکار جو پولیس والے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ان کی عیادت جو ہے وہ کرنے سروسز ہاسپٹل آئے، اور اس کے علاوہ جو ابھی دھرنے کے اندر پولیس والے موجود ہیں ان کی تعداد بھی ہے۔ پھر اسی کے برعکس جو ہے وہ ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے بھی متعدد جو اہلکار ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور 2 پولیس والے بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور 12 سے 13 ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی وطن اور ایک ہی ملک کے لیے اپنی جان قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی طرف سے 2 کون سے بڑے جو اس وقت پوائنٹ رکھے گئے ہیں، ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں حکومتی وفد کے حوالے سے۔ ایک تو معاہدہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے معاہدے ہوئے تھے، سارے معاملات ہوئے تھے، تو اس کے اندر جو مین ایک چیز تھی کہ فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے، اور اس کے حوالے سے یہ بات اب کی جا رہی ہے کہ جو اب دوبارہ مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں، پہلی ڈیمانڈ تو یہ رکھی گئی ہے کہ جو اس کے حوالے سے جو بھی مذاکرات آپ نے کرنے ہیں وہ سعد رضوی کے ساتھ ہوں گے،
اور سعد رضوی کو آپ لوگ رہا کریں گے اور وہ رہائی کے بعد جو ہے وہ اس جلسے میں شامل ہوں گے, اس احتجاج میں شامل ہوں گے, اور یہاں پر جو ہیں وہ پھر ان کے ساتھ آپ لوگ مطالبات کریں گے. یہ پہلا جو ہے وہ مطالبہ ٹی ایل پی کی طرف سے اس وقت سامنے آ رہا ہے, ان کے مرکزی جو رہنما جو لوگ ہیں ان کی طرف سے. دوسری بات اس میں یہ ایڈ کی جا رہی ہے کہ ہم تب تک جو ہے وہ بات نہیں کریں گے آپ کے ساتھ جب تک آپ جتنی بھی گرفتاریاں کر چکے ہیں ان کو ریلیز کریں, اور اس بات کے اوپر ہمیں گارنٹی دیں کہ فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے گا. اور دوسری اس کے ساتھ بات یہ ایڈ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان مطالبات کو نہیں مانتے اور آپ یہ مارچ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس پلان بی بھی ہے, جو کہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے. نہ جانے اب پلان بی جو ہے وہ ان کا کس قدر, ظاہر ہے ہر ایکشن کا کوئی ایکشن ہوتا ہے, تو جب حکومت کوئی ان کو جو ہے وہ جواب نہیں دے رہی تو وہ پھر جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو دیں گے, جس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے اوپر پھر لازماً آئے گی. اس حوالے سے جو حکومتی اس وقت اہلکار ہیں, شیخ رشید صاحب, انہوں نے لاہور میں آ کے جو ہے وہ ہائی اتھارٹیز جو ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اس وقت, اور بات چیت چل رہی ہے, اور سارا جو ہے وہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس ساری چیز کے اوپر کرنا ہے. ایک بات جو یہاں پہ حکومت کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاقی نظرثانی بورڈ ہے اس کو جو ہے وہ جہاں پہ ان کی درخواست دائر کی جانی ہے اور جہاں پہ جو ہے وہ یہ کہا جانا ہے کہ ان کو ہم رہائی دیں کہ نہ دیں, جو بورڈ آلریڈی جو ہے وہ سعد رضوی کو یہ اعلان کر چکا ہے اور یہ باور کروا چکا ہے کہ آپ جو ہے وہ نظرثانی آپ کے اوپر سے ختم کر دی جائے, لیکن ابھی دوبارہ جو ہے وہ پھر اسی بورڈ کے سامنے ایک اپلیکیشن دی جائے گی اور اس اپلیکیشن کے تھرو جو ہے وہ ان کو رہائی دی جائے گی, جس میں سپریم کورٹ کے ایک جسٹس ہیں مقبول باقر اور ہائی کورٹ لاہور کی ایک جسٹس ہیں عائشہ ملک, وہ شامل ہوگی. ان کو جو ہے وہ اپلیکیشن دی جائے گی اور ان کی اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر سعد رضوی کو ممکن ہے کہ رہا کیا جائے. اچھا, اب بات کرتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ ڈیل کیا ہو. آج جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو پی آئی اے کی آپریشنل اس وقت تیارے ہیں, پی آئی اے کا جو ادارہ ہے, اس نے ایئر بیس 320 جو جہاز ہے اس کو فرانس سے لیز پہ لیا ہے 6 سال کے لیے, جو براستہ مصر پاکستان اس وقت پہنچ چکا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ان ساری سچویشن, ان سارے حالات کے اندر فرانس کے ساتھ پی آئی اے کی اتنی بڑی ڈیل اور اتنے بڑے معاملات کرنا, یہ جو ہے وہ خبر ایک کہرام بڑپا کر دے گی جب یہ خبر خاص طور پہ ٹی ایل پی کے مرکزی رہنماؤں تک اس نوعیت میں پہنچے گی. کیونکہ ابھی یہ جن سے میری بات ہوئی ہے وہاں تک یہ بات پہنچی ضرور ہے, لیکن ابھی وہ اس چیز کے اوپر بات نہیں کر رہے. وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پرانے اپنی معاملات کے اوپر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان سارے حالات میں فرانس کے ساتھ یہ ڈیل کرنا شاید ایک بیوقوفی ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں, جو عام جنتا ہے, جس مجمع کی اپنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے, شاید وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ تجارت اور چیز ہوتی ہے اور دشمنی اور چیز ہوتی ہے. دشمنوں کے ساتھ بھی تجارت ہوتی ہے اور یہ عرصہ دراز سے ہوتی آئی, لیکن اس کے انجام جو ہیں وہ بہت برے ہو سکتے ہیں. اس ڈیل کو روکا بھی جا سکتا تھا, اس ڈیل کو کسی اور ملک کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن فرانس سے 6 سال کی لیز کے اوپر ایئر بیس 320 طیارے لیے گئے ہیں. نہ جانے اس کا ری ایکشن جو ہے وہ اب ٹی ایل پی کے دھرنے میں کیا ہوگا, یہ تو ہمیں مستقبل ہی بتائے گا. ابھی تک ان ساری اپڈیٹس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا عامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا عامی ناصر ہو, اور خاص طور پہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے حالات کے اندر پاکستان کو محفوظ رکھے, کیونکہ پاکستان کے اندر سول وار کسی بھی طریقے سے اگر نافذ ہوگی تو وہ ہم سب لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا عامی ناصر ہو. خدا حافظ.